الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن واقفیت کے لیے کسی انسان اور جنات سے اس کے جرم کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم يعرف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، اس دن گنہگار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تاکہ ان کو گھسیٹا جائے. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا تھا اور قیامت واقع ہونے کو بیان کیا تھا، اور انسان کی بے بسی اور عاجزی کو اللہ نے بیان کیا تھا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی، حساب کتاب شروع ہوگا، تو انسان اگر دنیا میں ہے تو پھر وہ موت سے نہ بھاگ سکے گا، اور اگر آخرت میں میدان حشر میں ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہ نکل سکے گا. یا معاشر الجن والانس، اور اس میں اللہ نے یوں کہا تھا کہ اگر طاقت بھی دے دی جائے تمہیں تب بھی تم اللہ کی پکڑ سے نہ بھاگ سکوں گے. پھر اس سے آگے بیان فرمایا تھا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر مجرموں کو ان کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی دو شکلیں ہوگی کہ وہاں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، آگ کے شعلے ہی شعلے نظر آئیں گے، دھواں نہیں ہوگا، یا تو پھر دھواں ہی دھواں ہوگا، آگ کے شعلے نظر نہیں آئیں گے. اور اگر اس کو پہلی آیت سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم ارادہ بھی کرو اللہ کی پکڑ سے باہر نکلنے کا تو تم نکل نہیں سکتے. کیوں؟ کہ تمہیں دھوؤں کے ذریعے گھیر لیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت آگے قیامت کے احوال کو بیان کرتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کیا ہوگا. تو بیان فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، قیامت کی تشریح بیان کرتا ہے، اس کے واقع ہونے کے احوال بیان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کہ آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، اور پھٹنے کے بعد آسمان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لال رنگ کا ہو جائے گا، سرخ جسے لال رنگ کہا جاتا ہے، یا تو پھر وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، کیونکہ گلاب بھی لال رنگ کی طرح ہوتا ہے اور اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وہ لال رنگ کی طرح ہو جائے گا. یا پھر قرآن نے اس کی مثال دی کہ جیسے آدمی تیل کو ابالتا ہے اور تیل میں پانی کے قطرے ڈالتا ہے تو وہ پانی کے قطرے لال ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. تیل کی تلچھٹ جسے کہتے ہیں، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ نیچے آگ کی تپیش ہوتی ہے، اور آگ کی تپیش کی وجہ سے اس کے اندر لال سا کلر آنے لگتا ہے، لال سا رنگ آنے لگتا ہے.
تو اللہ یوں کہتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا تو تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لال رنگ کا ہو جائے گا یا گلابی رنگ کا ہو جائے گا، اور یہ مسلسل چلتا رہے گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یا تو فرشتے، یہ ہوگا اس وقت کہ فرشتے نیچے اتر کر سب بنائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے نیچے، اور قرآن کریم نے اس کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان کا فتنہ قیامت کے دن واقع ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اذا السماء انشقت کہ جس وقت آسمان پھٹ پڑے گا، اور فتنہ کیوں ہوگا؟ وأذنت لربها وحقت کہ فتنہ اس لیے ہوگا کہ اس کے رب کا اس کو حکم ہے، اس کے رب کا اس کو حکم ہے۔ یا تو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا وانشقت السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا کہ آسمان پھٹے گا اور پھر فرشتے نیچے اتریں گے، اور فرشتوں کا نیچے اترنا کیوں ہوگا کہ آگے کی آیت میں کہ فرشتے پھر احاطہ کر لیں گے، سب باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور سب باندھ کر کھڑے ہونے کی بنیاد پر کوئی بھی مجرم وہاں سے نکل نہ سکے گا۔ تو یہاں بیان فرمایا والسماء فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ آسمان کا پھٹ جانا یقینی ہے، اور وہ پھٹ جائے گا، اور پھٹنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ یہ تو قیامت کے واقع ہونے کی جگہ تھی، قیامت کے وقوع کا وقت، یعنی اس کے قیامت قائم ہونے کے وقت یہ حالت ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اب جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب کا وقت ہوگا، اس وقت مجرم کو اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ مطلب پوچھنے کا کیا مطلب؟ بہت ساری جگہ پر قرآن کریم کی آیت ہیں جن کا مطلب تو یہ ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ کل قیامت کے دن اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اور یہاں یوں کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ کہ انسان سے، مجرم سے اس کے گناہ کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ بظاہر تو اشکال نظر آتا ہے، تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو نے یہ گناہ کیا تھا، ایک پوچھنا یہ ہوتا ہے، اور ایک پوچھنا جرم ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا مطلب اس کا گناہ ثابت ہو گیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ کل قیامت کے دن جو نہ پوچھا جائے گا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے گناہ یاد دلا دیے جائیں گے کہ بھائی تو نے یہ کام کیا تھا، یا پھر یہ ہوگا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یعنی حجت ایک دلیل ہو جائے گی کہ بھائی تو نے یہ کام کیا ہی ہے، تو سوال کیا جائے گا تو نے یہ کام کیوں کیا۔ چونکہ انسان کے گناہ اللہ کے علم میں ہیں، دوسرے نمبر پر ہمارے دائیں بائیں فرشتوں نے لکھے ہوئے ہیں، تیسرے نمبر پر ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہے، تو پھر پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو یہاں نہ پوچھنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا جبکہ تجھے اس کام کے کرنے سے منع کیا تھا، حجت کے طور پر کیا جائے گا۔ یا تو پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پوچھنے کی مختلف شکلیں ہوگی، میدان حشر میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد جہنم میں پوچھا جائے گا، تو ایک جگہ پر پوچھا جائے گا، ایک جگہ پر نہ پوچھا جائے گا۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ جب قبروں سے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت اللہ سوال جواب کرے گا، اس کے بعد سوال جواب نہیں کریں گے۔ یا پھر ایک مطلب ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بھاگنے کی شکل اختیار کریں گے، عاقل و سمجھدار ہو جائیں گے اور ہیلے حوالے بیان کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا بلکہ جو بھی مجرم ہوگا، اسی لیے قرآن کریم نے آگے جواب دیا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پوچھا نہیں جائے گا، سیدھا جو بھی مجرم ہوگا اس کے جرم کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک ایسی نشانی ظاہر ہو جائے گی جس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ یا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ
کہ جو فرشتے جہنم کے عذاب پر متعین ہیں ان کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا، فرشتے پکڑ پکڑ کر نشانیاں دیکھ کر سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مطلب یہ ہوا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک پوچھنے کا تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا، یا ایک پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نے کیا، تو سوال یہ جو ہے یہاں نہ پوچھے جانے کا تو اس وجہ سے ہوگا کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، یعنی مجرم کو اس کے گناہ پر آڑ دلائی جائے گی، شرم دلائی جائے گی تاکہ وہ محسوس کرے۔ جیسے آدمی کبھی غلط کام کرتا ہے تو گھر والے آڑ دلاتے ہیں تو نے یہ کام کیا، تو جب یہ کام کیا انسان کے سامنے بولا جاتا ہے تو اس سے غلط سی فیل ہوتی ہے اور آدمی پھر شرماتا ہے اپنے کیے کام پر۔ تو یہاں مطلب یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کتاب قائم ہو جائے گا اور مجرموں سے ان کے عذاب کے بارے میں، ان کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ سوال ہے یہاں کہ بھائی فرشتے کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہ مجرم ہے؟ تو کہا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ کچھ نشانیاں ان کے چہروں پر ایسی ظاہر کر دے گا جس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ نافرمان لوگ جو ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائے گی، چہرے پھیکے پڑ جائیں گے، تو یہ نشانیاں ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی، بلکہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے یوم تبیض وجوہ، چوتھے سپارے میں، وتسود وجوہ، کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ یہ چمکتے ہونا ایک نشانی ہوگی کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ پھر قرآن کریم نے آگے اور بیان فرمایا کہ سجدوں کی پیشانیوں کے ذریعے یہ پہچانے جائیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے اثر ان کی پیشانیوں پر ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جائیں گے۔ اور پھر ایک مرتبہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت اور آپ کی امت میں کتنے افراد، ہزاروں کروڑوں ابجوں کی تعداد میں ہوں گے، تو آپ اپنے امتیوں کو کل قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اتنے ہر نبی ہوں گے، ہر نبی کی امت ہوگی اور وہ کتنے لوگ ہوں گے، اس کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا جواب دیا کہ دیکھیں 1000 عربی گھوڑے ہوں اور سارے کے سارے سفید ہوں اور اس میں ایک کالا گھوڑا چھوڑ دیا جائے تو انسان نہیں پہچان سکتا ہے، آرام سے پہچان سکتا ہے، کیونکہ اس کا کالا ہونا ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو اسی طریقے سے پہچانوں گا کہ وضو کے ذریعے اللہ میری امت کی پیشانیوں کو نورانی کر دے گا، ان کے چہروں کو نورانی کر دے گا، اور یہ نورانی ہونا بیان کر دے گا کہ یہ تمہاری امت کا فرد ہے۔ تو جیسے مومنین اور ایمان والوں کے لیے نشانی ظاہر ہوگی، جیسے آپ نے بہت ساری حدیثوں میں سنا کہ کل قیامت کے دن مؤذن اذان دینے والے کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ لمبی گردن والا ہوگا؟ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی نشانی اللہ اس کے چہرے پر ظاہر کر دے گا کہ سب کو پتہ چلے گا کہ یہ اذان دینے والا ہے، اذان دینے والا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے بارے میں کہ جو تکبر سے چلتا ہے، انا سے چلتا ہے زمین پر، اللہ ان کو چونٹیوں کی شکل دے دے گا، وہ چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بیان فرمایا کہ ایمان والے اور کافر والوں موت کے وقت بھی اور قبر سے اٹھنے کے وقت بھی دو فرق ہیں، کہ ایمان والا جب مرتا ہے تو اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیوں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہوتا ہے وہ اسے ساتھ دیتا ہے، انسیت دیتا ہے، اور کافر ہائے افسوس کر کے مرتا ہے، کیونکہ موت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن جب ایمان والا اٹھے گا قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور کافر اٹھے گا مٹی جھاڑتے ہوئے، تو دونوں میں ڈیفرنس ہوگا۔ ایمان والا یوں کہے گا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کے دل کے غم کو دور کرے گا، اور کافر اٹھے گا اور یوں کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے زندگی
اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے شرک میں، اللہ کے غیر کو پونجنے میں گزار دیا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو گنہگار مجرم جو ہوگا وہ پیشانیوں سے یا ایسی کچھ نشانی یا علامت ظاہر کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ پہچان لیا جائے گا۔ دنیا میں تو آدمی جرم کرتا ہے، چاہے کتنے بھی کرتا ہے، لیکن اپنے لباس سے شریف سمجھا جاتا ہے، اپنی باتوں سے شریف سمجھا جاتا ہے، اپنی عقل سے شریف سمجھا جاتا ہے نا۔ نماز کی پیشانی ہوتی ہے، بڑی نماز کی پیشانی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں جا کے یا اس کی زندگی میں جا کے تو بہن کا حق نہیں دیا ہوتا ہے، ماں کا حق نہیں دیا ہوتا ہے، یہ سب حالات ہے۔ لیکن دنیا میں علامت کوئی چیز نہیں۔ علامت کب قائم آئے گی؟ قیامت میں، کہ قیامت میں سیدھا سسٹم ہو جائے گا، آدمی بول بھی نہیں سکے گا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا کہ زبان بھی بند، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گا، ناک گواہی دے گا، اعضاء گواہی دے دیں گے، اور زبانوں پر تالے ہو جائیں گے۔ ہمارے جتنے جرم ہم نے کیے وہ سارے کے سارے اللہ بیان کر دے گا۔ تو یہ آیت بیان فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ دو بیویاں رکھتا ہے، ایک کا حق ادا کرتا ہے، ایک کا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی علامت کل قیامت کے دن نہیں ہوگی کہ وہ جھکے ہوئے کندھے کے ساتھ آئے گا، جھکا ہوا کندھا ہوگا اس کا۔ ایک شخص آئے گا، آگ میں سے، منہ میں سے آگ نکلتا ہوا آئے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے، ناحق مال کھانے والا ہے، ظلم کر کے مال کھانے والا ہے۔ تو یہ مجرموں کی نشانیاں قیامت میں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی، اور مومنین کی نشانیاں بھی قیامت میں ہوگی، ہے نا، کہ مومن وضو کے پانی کے ذریعے اپنی پیشانی کو چمکتا ہوا دیکھے گا، اور دونوں کے فیصلے ہوں گے جن کی جو نشانی ہوگی فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اب مجرم ہے، اس کی نشانی فرشتہ دیکھ لے گا کہ یہ مجرم ہے، اور اس کا جرم کس سطح کا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا فیؤخذ بالنواصی، یہ پیشانی سے پکڑیں گے یا پھر ٹانگوں سے پکڑیں گے اور دونوں کو جہنم میں سیدھا پھینک دیا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یا بعض مفسرین نے یوں کہا کہ جیسے پتلا ہوتا ہے یا ایک دمی کی شکل لے لیجیے آپ، دمی ہوتی ہے کپڑوں کی، انسان اس کے آرام سے گڑی کر سکتا ہے، اور پیر اور پیشانی کو ملا دیتا ہے، پھر اس کو پھینکتا ہے۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن پیروں کی پسلی اور یہ پیشانی دونوں کو ملا کر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت ہمارے دلوں پر چوٹ پیدا کرتی ہے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تمہارے سامنے، کافر تو اس کو جھٹلاتے ہی ہیں۔ کافر کا تو ایک ہی عقیدہ ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کچھ نہیں، بات ختم۔ مرنے کے بعد اگر دنیا میں اچھے کرم کیے ہیں تو دوسرا جنم جو ہوگا وہ اچھی شکل میں ہوگا، اور اگر برے کام کیے ہیں تو دوسرا جنم بری، وہ تو ممکن ہی ہے۔ تو کافر کو ایک جواب تو دیا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا، کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن مومن کو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جب ایسی آیتیں پڑھی جائے یا پھر علماء بیانات میں عذاب کی شکلیں بیان کرے گناہوں کے، تو پھر ہمیں اس گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمارے لیے یہ سبق پیدا کرے۔ کافر کے لیے تو ہے ہی، وہ جہنم کے منکر ہیں، ان کو تو کہہ دیا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ ہمارے لیے یہ آیت یہ سبق دیتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرے جہنم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کا ادنا عذاب ایک دم نارمل سے بھی نیچے۔ اب کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کا سب سے ادنا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی۔ تصور کریں آپ، یہ نارمل عذاب ہے، سب سے نیچی کیٹیگری کا، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں جب آدمی کے پیروں میں گرمی ہوتی ہے تو اس کا اثر سیدھا کہاں ہوتا ہے؟ دماغ پر ہوتا ہے، سر پر ہوتا ہے۔ اب وہ آگ کی جوتیاں پہنے گا تو پوری باڈی پارٹ میں اس کو حرارت اور گرمی محسوس ہوگی۔ اب یہ نارمل عذاب ہے،
ہماری حالت تو یہ ہے کہ کانٹا چوبھنے پر یا پھر کبھی اچھے شاکس پہن لیے ہیں اور گرمی ہو جاتی ہے تو انسان وہ گرمی برداشت نہیں کرتا ہے۔ جہنم کا نارمل عذاب یہ ہے کہ آپ کی جوتیاں پہنا دی جائے۔ تو جب ایسی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جائے یا وہ گناہ جو گناہ ہیں اور جن کا تعلق جہنم سے ہے بیان کیے جائیں تو ہم ان گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں، ورنہ خالی یہ نہ سمجھے کہ کافر لوگ جہنم کے منکر ہیں تو یہ آیت انہی کے لیے ہے کہ ہادہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم۔ بلکہ بعض مرتبہ انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ کرنے پر رب ناراض ہوگا، پھر بھی انسان جرت کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں رمضان کی ناقدری سب سے بڑا عذاب ہے، لیکن دیکھیے آج ہماری مسجدوں کی حالت، ہماری تراویحوں کی حالت، ہمارے روزوں کی حالت، تو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں۔ تو یہ آیت دونوں کے لیے ہے، ہادہ جہنم یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پانی کی تلاش میں نکلے گا۔ پانی جب بھی وہ جہنم پانی کی تلاش میں نکلے گا، پانی ابلتا ہوا ہی اس کو ملے گا، کھولتا ہوا۔ جہنم کا پانی کتنا کھولتا ہے، اس کی آگ ہی خطرناک ہے، تو وہ کھولتا ہوا پانی، پھر وہ کبھی جہنم کی طرف دوڑے گا اور کبھی پانی کی طرف۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہاں تک تو مجرم اس کی حالت، اس کی کیفیت کو بیان کیا تھا۔ کل اللہ رب العزت ایمان والوں کی اور نیک لوگوں کی صفات کو بیان کرے گا اور ان کی ملنے والی نعمتوں کو بیان کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔